انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 12 مارچ 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور بھارت اور چین ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ پاکستان کا بھارت پر تاریخی یلغار، پاکستان فوج نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاکستانی فوج اور چینی فوج کی چنگاڑ نے بھارت کی پرخچے اڑا دیے۔ پاکستان نے بھارتی دریاؤں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پاکستان نے بھارتی دریاؤں پر لیکوڈ بم کے بعد اب ڈریگن بم چلا دیا۔ بھارت کی چیخیں نکل گئیں، بہت بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے محبت اور پاکستان آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، لداخ سیکٹر میں ہندوستان کو فوجی محاذ پر بدترین شکست دینے کے بعد چین نے تبت سے بھارت میں داخل ہونے والے اہم دریاؤں کا پانی روک دیا اور پاکستان نے بھی بھارت کا پانی روک کے خشک سالی اور معاشی تباہی پھیلانے کے لیے لیکوڈ بم کے بعد اب ڈریگن بم چلانے کی دھمکی دیتے ہوئے پاکستان نے وہ بم چلا دیا۔ پاکستان تبت سے شمال مشرقی ہندوستان میں بہنے والے یارلنگ ساگپور پر میگا ڈیم شروع کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین کو وہ بھی وسیع میٹھے پانی اور برفائل وسائل کی وجہ سے تیسرا قطب کہا جاتا ہے۔ تبت کی وجہ سے بھارت میں داخل ہونے والے دریاؤں کے پانیوں پر کنٹرول چین کو ایک اسٹریٹجک کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ تبت سے نکلنے والی ندیاں قریبی ہمسایہ ممالک کے لیے انتہائی اہم ہیں، تاہم چین اور پاکستان کی طرف سے بھارت کے ساتھ پانی کی بندش کو ایک ہتھیار کے طور پر لیکوڈ بم اور پھر ڈریگن بم کے طور پر استعمال کرنے کی دھمکی دراصل بھارت کا امریکہ، آسٹریلیا، جاپان کے ساتھ مل کر چینی سرحدوں اور بحیرہ جنوبی چین میں چین پر جنگی دباؤ ڈالنے کا کرارا جواب ہے۔ چین کے اخبار مارننگ پوسٹ کے مطابق بھارت شدید خوفزدہ ہے کہ بیجنگ اس خطے پر اپنا کنٹرول بڑھانے اور بھارت کی امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر جنگی دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کا جواب دینے کے لیے ڈیموں اور پانی کے دیگر ذرائع کو اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ سن 2000 کے بعد پاکستان اور چین نے دریا کے وسط تک پہنچنے والی توانائی کو بروئے کار لانے کے لیے دریائے برہما پترا پر ہائیڈرو پاور منصوبوں کا طویل المدتی پلان بنایا ہے۔ پاکستان اور چین نے بھارت میں داخل ہونے ندیوں کی نچلی سطحوں پر کنٹرول بھارت کے لیے نہ تباہ کن نتائج کا حامل ہوگا۔ چینی اخبارات کے مطابق پچھلی ایک دہائی سے 1 درجن کے قریب ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں۔ ان پروجیکٹ میں سب سے بڑا پروجیکٹ زانگمو ڈیم ہے، جس نے 2015 میں مکمل طور پر کام کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ تبت کے بایو، جیکسی، لانٹا، ڈکبا، نانگ، ڈیمو، نمچا، میٹوک نامی شہروں میں پان بجلی گھر زیر منصوبہ مشہور ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بیجنگ نے اروناچل پردیش کو کبھی بھی خطرناک علامت کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ چین ڈیموں اور دیگر آبی انفراسٹرکچر کو اپنی منشا کے مطابق خطے پر اپنا کنٹرول بڑھانے کے لیے اسٹریٹجک ٹول کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ چین نے جون 2020 میں پاراچو جھیل کے پانیوں کے کنٹرول کے ذریعے لیکوڈ بم استعمال کرنے کا عملی مظاہرہ کیا تھا اور دریا کی سطح میں 12 سے 14 کلومیٹر تک اضافہ دیکھا گیا تھا۔ دفاعی اور معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات میں بہتری نہیں آتی اور لداخ سرحد پر قابل قبول معاہدہ نہیں ہو جاتا، ایسی آبی جنگوں کے حل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ چین نے بھارت کی اپنے نئے اتحادی امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں سے دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کا مؤثر منہ توڑ جواب دیا ہے۔ چین بھارت کی طرف سے اپنے جنگی اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ فوجی طاقت کے مظاہروں اور بھارتی اسلحے کی نمائش کو کسی خاطر میں نہیں لائے گا۔ چین کے صدر نے اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی فوج کو ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا بہت بڑا حکم جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے
एक फौजी अड्डे के दौरे के मौके पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेरिन कोर्ट से खिताब करते हुए कहा है कि फौज हाई अलर्ट पर रहे और दुश्मन के मुमकिना वार के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार रखे। अमेरिकी खबरसां इदारे से CNN के मुताबिक सदर शी जिनपिंग का यह दौरा उस वक्त हुआ जब चीन और अमेरिका के मबैन कई दहाइयों के दौरान ताइवान और वायरस वबाई अमूर में इख्तलाफात के बाइस तनाव अपने अरूज पर है और वाशिंगटन और बीजिंग के मबैन तनाव में इजाफा हो रहा है। याद रहे कि व्हाइट हाउस ने अमेरिकी कांग्रेस को मुतला किया कि वो ताइवान को 3 जदीद हथियारों के निजाम की फरोग के साथ आगे बढ़ने का मंसूबा बना रहा है, जिसमें जदीद आला मुतहर्रिक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। चीन के सदर ने अपनी फौज को मुमकिना जंग के लिए तैयार रहने का भी हुक्म जारी कर दिया, जिस पर बीजिंग की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल लगाया है। वजारत खारजा के तर्जुमान साउल जियान ने वाशिंगटन से मुतालबा किया है कि वो ताइवान को हथियारों की फरोख के किसी भी मंसूबे को फिलफौर मनसूख कर दे। अमेरिका ताइवान फौजी ताल्लुकात को खत्म किया जाए। अगरचे ताइवान को कभी भी चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने टूट अंक के तौर पर मांगा है। इसके अलावा चीन का कहना है कि वो ताइवान पर कब्जे के लिए फौजी ताकत इस्तेमाल करेगा। चंद हफ्ते कबल एक तकरीर में अमेरिका के वजीर दिफा ने कहना था कि चीन बहरी ताकत में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन के तोसीब पसंदाना अज़ाइम खित्ते के लिए मौलिक साबित हो सकते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि चीन और रूस ताकत के तवाजुन को अपने हक में करने के लिए माशियात, सियासी बगावत और फौजी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अक्सर तनाव का शिकार रहते हैं, जिसकी एक वजह उनकी गैर मुनक़सिम सरहद है। दोनों ममालिक ने 1962 में एक जंग भी लड़ी थी जो लद्दाख तक फैल गई थी और एक माहदे पर इस जंग का इख्तिताम हुआ था और इस माहदे में उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ सरहदी इलाके में असला इस्तेमाल ना करने पर इत्तफाक भी जाहिर किया था। इसके अलावा भारत ने चीन के साथ सरहद में जारी कशीदगी के बाद मशरकी सरहद पर भी फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। दूसरी जानिब भारतीय अखबार दी हिंदू ने इंकशाफ किया है कि मरकजी हुकूमत को मिलने वाली इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लद्दाख का तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका उस वक्त चीन के जेरे कंट्रोल है। दूसरी तरफ चीन ने इंतबाही अंदाज में कहा है कि अगर भारत मुकाबला करना चाहता है तो उसको माजी के बरकत ज्यादा फौजी ताकत का नुकसान उठाना पड़ेगा। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।